السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال، کیا مسلمان عورتیں بچھیوں کا استعمال کر سکتی ہیں؟ یعنی مسلمہ عورت بچھیا پہن سکتی ہے؟ یہ اس کے لیے کیسا ہے؟ کیا بچھیا پہننا ضروری بھی ہوتا ہے؟ اس طریقے کے سوالات آتے رہتے ہیں، میں اس کا جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ دیکھیے، بچھیوں کو پہننے کا جو طریقہ ہے، جو رواج ہے، یہ کافی پہلے سے چل رہا ہے، اور آج کے ٹائم میں عورتیں اس کا اتنا استعمال نہیں کرتی جتنا کہ پہلے وقت میں عورتیں بچھیوں کا استعمال کیا کرتی تھیں۔ یعنی پہلے آج کے رواج کے حساب سے زیادہ پہنا جاتا تھا اور عورتیں زیادہ استعمال کرتی تھی بچھیوں کا، اور آج کے ٹائم میں اس کا استعمال زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جائز ہے، کیونکہ بچھیا کہتے کسے ہیں؟ بچھیا ایک انگوٹھی کی طرح دکھنے والا زیور ہوتا ہے جو عورتیں اپنے پاؤں کی انگلیوں میں استعمال کرتی ہیں، پہنتی ہیں۔ اور کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، اگر یہ ثابت ہو جائے، یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ کام صرف ہندو عورتوں کا ہے یا غیر قوموں کی عورتیں پہنتی ہیں، اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ اہل حدود اس کا استعمال کرتے ہیں، جس دن یہ ثابت ہو جائے کہ مسلمانوں میں اس کا رواج نہیں، مسلمان عورتیں اس کا استعمال نہیں کرتی تھیں یا نہیں کرتی ہیں، اگر ایسا ہو جائے، جو بھی ثابت کرے اس طریقے سے ثابت ہو جائے، تب تو یہ ناجائز ہوگا، کیونکہ دوسری قوموں سے مشابہت اختیار کرنا ہوگا، اور دوسری قوموں سے جو مشابہت اختیار کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہوتا ہے۔ اب رہی بات بچھیا کی، تو بچھیا اس لیے جائز ہے کیونکہ بچھیا مسلمانوں میں بھی عام ہے اور دوسری قوموں میں بھی عام ہے، یعنی مسلمان عورتیں بھی پہنتی چلی آئی ہیں، مسلمہ عورتیں، اور دوسری قوموں نے بھی اس کا استعمال کیا ہے۔ لہذا یہ چاندی کا زیور ہے، اور مسلمان عورتوں کے لیے چاندی اور سونے کے زیورات استعمال کرنا جائز ہے، بلکہ اگر شوہر کے لیے زینت کی جائے، اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے بنا و سنگار کیا جائے تو عورت کے لیے افضل ہے، کیونکہ اس میں ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے، ہر طریقے کا بنا و سنگار اگر شوہر کے لیے کیا جائے سونا چاندی کے زیورات کے ذریعے سے، تو وہ اس کے لیے جائز ہے اور افضل بھی ہے، اس میں ثواب بھی اسے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جو عورت دنیا سے اس حال میں گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بنا و سنگار کیے جائیں تو اپنے شوہروں کے دکھانے کے لیے کیے جائیں، اپنے شوہروں کو راضی رکھنے کے لیے کیے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ثواب بھی عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، عورت کا اپنے شوہر کے لیے گہنا پہننا اور بنا و سنگار کرنا اس کے لیے باعث اجر عظیم ہے، اور اس حالت میں یعنی اسی طریقے سے اگر اپنے شوہر کے لیے وہ کر رہی ہے تو نماز نفل سے افضل ہے، فتاوی رضویہ شریف میں ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، قرآن عظیم کی آیت 18ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، محبوب مسلمہ عورتوں سے یعنی مسلمان عورتوں سے فرما دو، انہیں حکم دو، یغضضن من ابصارهن، وہ اپنی نظریں ذرا نیچی رکھیں، یعنی اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، من ابصارهن ويحفظن فروجهن، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، ولا يبدين زینتهن، اور بنا و سنگار یعنی عورتوں کو حکم دو کہ اپنا بنا اور سنگار شوہر یا محرم کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کریں، محرم کے سوا کسی پر ظاہر نہ کریں۔ تو یہ کس صورت میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کیونکہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بجنے والے زیورات کا استعمال کرتی ہیں، بجنے والی زیوری پہنتی ہیں جو بجتی ہیں، جن کی آواز غیر محرم کانوں تک پہنچتی ہے۔ تو بجنے والے زیورات جو ہوتے ہیں عورت کے لیے اس وقت جائز ہوتے ہیں جب وہ گھر میں رہتی ہو،
اور غیر محرموں کے سامنے نہ جاتی ہو، اس کا گزر غیر محرموں کے سامنے سے نہ ہوتا ہو، محرموں میں رہتی ہو اور شوہر کے لیے استعمال کرتی ہو تو بجنے والے زیورات اس کے لیے پہننا جائز ہے، اور اگر وہ غیر محرموں میں جاتی ہے تو اس کے لیے یہ زیورات ناجائز ہیں، کیونکہ ان کی آواز ان کے کانوں میں پڑے گی۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ۔ اب محبوب مسلمان عورتوں سے فرما دو کہ وہ اپنا پاؤں اتنی زور سے نہ رکھیں، ٹھیک ہے، اتنی دھمک سے نہ رکھیں کہ ان کا بناؤ سنگار غیر محرموں پر ظاہر ہو، یعنی جو ان کا چھپا ہوا بناؤ سنگار ہے، چھپی ہوئی زینت ہے، وہ ظاہر ہو، اس زور سے پاؤں نہ رکھیں، ان کو حکم دو۔ اب رہی بات بچیا کی، تو بچیا چونکہ پہلے سے پہنتی آ رہی ہیں عورتیں، لہذا بچیا عورتوں کے لیے جائز ہے، اور دوسری وجہ یہ اس میں کوئی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اور اب کچھ عورتیں ایسا بولتی ہیں، ایسا کہتی ہیں کہ بچیا جو ہوتی ہے یہ پہننا ضروری ہے، اس طریقے کے سوالات کانوں میں آتے ہیں، ایسی آوازیں آتی ہیں کہ بچیاں پہننا ضروری ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی زیور اسلام میں پہننا ضروری نہیں ہے، عورت کے لیے اسلام میں کوئی بھی زیور پہننا ضروری نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے پہن رہی ہیں، اپنی مرضی سے استعمال کر رہی ہیں تو جائز ہیں، اور اگر اپنے شوہر کو راضی رکھنے کے لیے کر رہی ہیں کسی بھی زیور کا استعمال تو پھر اس میں ثواب ملتا، باعث اجر عظیم ہے، اس پر عورت کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ گناہ کا باعث اس وقت ہو جاتا ہے جب عورت دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتی ہے، بہرحال وہ تو اس کے دل کی حالت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں بچیا پہننا جائز ہے لیکن ضروری نہیں۔ کوئی بھی زیور عورت پہن سکتی ہے اس طریقے کا سونے چاندی کا، چاہے کان میں پہنے، چاہے ناک میں پہنے، چاہے پیر میں استعمال کرے، جائز ہے، اور شوہر کے لیے پہنے تو افضل ہے۔